شاعری پوئٹری میں پھر سے آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ 2 لائن سے میں شروعات کرنا چاہوں گا۔ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل، قدم آگے بڑھاتا جا، قدم آگے بڑھاتا جا۔ آج میں اسرار الحق مجاز کا وہ شعر آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ایک پیشنٹ ہوتا ہے اور اس پیشنٹ کو ایک نرس سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ نرس ایک عیسائی ہوتی ہے، 16-17 سال کی عمر کی ہوتی ہے، اور وہ ایک پیشنٹ ہوتا ہے جو کہ سویا ہوتا ہے، اسے اس نرس سے محبت ہو جاتی ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ہر پیشنٹ کے پاس ایک نرس ہوا کرتی ہے جو ٹائم پہ اس کو دوائیاں کھلانا، اس کا دیکھ ریکھ کرنے کے لیے ہاسپٹل میں۔ سمجھ فرمائیے، وہ نوخیز نورا وہ ایک بنت مریم، وہ نوخیز نورا وہ ایک بنت مریم، وہ مخمور آنکھیں وہ گیسو پرخم، وہ عرض کلیسا کی ایک ماہ پارا، وہ دیر و حرم کے لیے ایک شرارہ، وہ فردوس مریم کا ایک گنچہ عطر، وہ تسلیل کی دختر نیک اختر، وہ ایک نرس تھی چارہ گر جس کو کہیے، وہ ایک نرس تھی چارہ گر جس کو کہیے، مداوا اے درد جگر جس کو کہیے، جوانی سے طفلی گلے مل رہی تھی، ہوا چل رہی تھی کلی کھل رہی تھی، وہ پرروب تیور وہ شاداب چہرہ، متاع جوانی پہ فطرت کا پہرا، میری حکمرانی ہے اہل زمیں پر، یہ تحریر تھا صاف اس کی جبی پر، سفید اور شفاف کپڑے پہن کر میرے پاس آتی تھی ایک حور بن کر، وہ ایک آسمانی فرشتہ تھی گویا، وہ ایک آسمانی فرشتہ تھی گویا کہ انداز تھا اس میں جبریل کا سا، وہ ایک مرمری حور خلد بری کی، وہ تعبیر آزر کی خواب حسی کی، وہ تسکین دل تھی سکون نظر تھی، نگار شفق تھی جمال نظر تھی، وہ شعلہ وہ بجلی وہ جلوہ وہ پرتو، سلیما کی وہ ایک کنیز سبکرو، کبھی اس کی شوخی میں سنجیدگی تھی، کبھی اس کی سنجیدگی میں بھی شوخی، گھڑی چپ گھڑی کرنے لگتی تھی باتیں، سرہانے میرے کاٹ دیتی تھی راتیں، عجب چیز تھی وہ عجب راز تھی وہ، کبھی سوز تھی وہ کبھی ساز تھی وہ، نکاحت کے عالم میں جب آنکھ اٹھتی، نکاحت کے عالم میں جب آنکھ اٹھتی، نظر مجھ کو آتی محبت کی دیوی، وہ اس وقت ایک پیکر نور ہوتی، تخیل کی پرواز سے دور ہوتی، ہنساتی تھی مجھ کو سلاتی تھی مجھ کو، ہنساتی تھی مجھ کو سلاتی تھی مجھ کو، دوا اپنے ہاتھوں سے مجھ کو پلاتی، اب اچھے ہو ہر روز مزدہ سناتی، سرہانے میرے ایک دن سر جھکائے، وہ بیٹھی تھی تکیے پہ کہنی ٹکائے، خیالات پہ ہم میں کھوئی ہوئی سی، نہ جاگی ہوئی سی نہ سوئی ہوئی سی، جھپکتی ہوئی بار بار اس کی پلکیں، جبھی پرشکن بے قرار اس کی پلکیں، وہ آنکھوں کے ساگر چھلکتے ہوئے سے، وہ عارض کے شعلے بھڑکتے ہوئے سے، لبوں میں تھا لال و گوہر کا خزانہ، نظر عارفانہ ادا راہبانہ، نظر عارفانہ ادا راہبانہ، مہک گیسوؤں سے چلی آ رہی تھی، مہک گیسوؤں سے چلی آ رہی تھی، میرے ہر نفس میں بسی جا رہی تھی، مجھے لیٹے لیٹے شرارت سی سوجھی، جو سوجھی بھی تو کیسی قیامت سی سوجھی، ذرا بڑھ کے کچھ اور گردن جھکا لی، لبے لال افشا سے ایک شے چرا لی، لبے لال افشا یعنی ایک بوسہ لے لی، لبے لال افشا سے ایک شے چرا لی، وہ شے جس کو اب کیا کہوں کیا سمجھیے، وہ شے جس کو اب کیا کہوں کیا سمجھیے، بہشتے جوانی کا تحفہ سمجھیے، وہ شے
جس کو اب کیا کہوں کیا سمجھیے، بہشتے جوانی کا تحفہ سمجھیے، شراب محبت کا ایک جام رنگی، شراب محبت کا ایک جام رنگی، سبوزدار فطرت کا ایک جام رنگی۔ میں سمجھا تھا شاید بگڑ جائے گی وہ، ہواؤں سے لڑتی ہے لڑ جائے گی وہ، میں دیکھوں گا اس کے بفرنے کا عالم، میں دیکھوں گا اس کے بفرنے کا عالم، جوانی کا غصہ بکھرنے کا عالم۔ ادھر دل میں ایک شور محشر بپا تھا، مگر اس طرف رنگ ہی دوسرا تھا۔ ہنسی اور ہنسی اس طرح کھلکھلا کر کہ شمع حیا رہ گئی جھلملا کر، نہیں جانتی تھی میرا نام تک وہ، مگر بھیج دیتی تھی پیغام تک وہ۔ یہ پیغام آتے ہی رہتے ہیں اکثر، یہ پیغام آتے ہی رہتے ہیں اکثر، کہ کس روز آؤ گے بیمار ہو کر، کہ کس روز آؤ گے بیمار ہو کر۔ تو یہ تھی ایک محبت اور ایک محبت کی داستان، جسے اسرار الحق مجاز نے شعر کے انداز میں اسے ہمارے سامنے پیش کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا، اور آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور آپ کو اس میں سے کوئی شعر اچھا لگا ہو تو آپ اسے نوٹ بھی کریں، اور آپ اپنے طرف سے مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بھی بتائیں کوئی اچھا شعر ہو، اور میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح کا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔